ہمارے سبزار صاحب بڑے زبردست کہاں بیٹھے، سبزار صاحب بیٹھے ہمارے، اور میرے خیال میں یہ ان کا اسم شریف تاج الدین صاحب ہے، تاج الدین محمد امین صاحب ہے، محمد شفیع صاحب سے تو پہلے ہی ملاقات ہوئی، تو یہ ہے، یہ تو ہمارے ہارون کے، یہ ہمارے کلوز ہمسایہ ہے، بانڈی صاحب ہے، اور بہت ساری شخصیات اور آنے، اور بہت ساری شخصیات نے ہمیں ٹیلی فون پہ بتایا. جب میں نے عادل صاحب کو بلایا، ہمارے مخدوم صاحب کا بھی اس وقت ایک بہت بڑا رول رہا، تو میں نے ان میں یہ بتایا کہ جو حالات اور واقعات ہوئے پچھلے، خاص طور پر پچھلے 1-2 مہینے سے، یہ میں اپنے خطبے میں، جو میرا ایک حساب سے ایک ہسٹوریکل خطبہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو میں آج بتا رہا ہوں، اور یہ سچ مچ آپ سب لوگوں کے لیے بہت عام ہے، کیونکہ میں آج پہلی دفعہ آپ سب کو فارملی ایک ساتھ بلا رہا ہوں، پہلی دفعہ. یہ بات آپ یاد رکھیں، انڈیویجولی سب کے ساتھ میں جڑا رہا، لیکن پہلی دفعہ ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کیونکہ پچھلے 1-2 مہینے میں ایسے واقعات ہوئے، ہمیں پچھلے طریقوں کی طرح ایک مار بھی پڑ رہی ہے، ہمیں مار بھی رہے، دھمکیاں بھی دے رہے. مارنے کے بعد ہمارے یہاں عادل صاحب ہیں، جب ہم نکلے وہاں پہ بابا نصیب الدین غازی کو باضابطہ سنگم میں نقصان پہنچایا گیا، اور دیکھو، اور ہم زیادہ وہاں پہ بتا دیا. جب پہلے ایک بندے نے، ایک جو دشمن ہے اس کے اولیاؤں کی، انہوں نے اولیاؤں کے خلاف جنگ شروع کی ہے، اس نے وہاں پہ لکڑی جلائی تھی، لکڑی رکھی تھی، اور لکڑی میں وہ مٹی کا تیل لا کے اس کو آگ لگائی تھی. آدھا دروازہ جل گیا تھا، اور جب آدھا دروازہ جل گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے لائے. ایک وہاں پہ انہوں نے، ایک عورت آئی تھی، فرشتی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اعلان دیا ہوگا، تو اس نے شور اٹھایا، سارے لوگ وہاں آئے، وہاں کے علاقے کے، انہوں نے امیڈیٹلی آگ بجھائی تھی. ہمیں دوسرے دن جب پتہ چلتا ہے، میڈیا میں آتا ہے وہ وہاں کے لوگ، تو نیچرلی یہ اس نے عیدگاہ میں کام کیا، سب وہاں کا ایک میروائی سٹیٹس کا شخص ہے، تو یہ اور میں اور دوسرے مخدومی صاحب، ان کو دعوت دی تھی آپ نے عادل صاحب کو، تو شاید وہ آنے والے ہوں گے، عبدالعال مخدومی وہ گئے، اور ایون میں نے قاری شفیع مخدومی صاحب کو تھی، لیکن یہ تو شریف میں تھے. تو ہم گئے اور ہم نے شور اٹھایا، ہم نے کہا جناب اگر آپ اس کو آگ، شکر ہے آگ سے بچ گیا، یہ اگر یہ آگ سے بچ گیا، یہ آگ سے بچ گیا تھا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بچ گیا، لگاؤ اور امیڈیٹلی یہ پکڑو ان کو جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ریکارڈ میں. اور تیسرے عید ہوتی ہے، عید کے دوسرے دن ثانیہ ہوتا ہے، جیسے ہزاروں ثانیہ ہوئے، وہ خاکستر کیا گیا، کیونکہ وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اب جب یہ بدعت سمجھتے ہیں تو بدعتوں کو خاکستر کیا. ہم موقع پہ پہنچے تو ہم وہاں پہ پہنچے، لوگ جمع تھے، آنسو بہہ رہے تھے، باہر عید کا بھرا ہوا تھا، عید کا صفا قدر تک لوگوں کا ازدحام تھا، اور لوگ مشتعل تھے. ہم نے شکر الحمدللہ، کیونکہ ہم تصوف کے لوگ ہیں، ہم اعتماد کے لوگ ہیں، اور ہمارے اولیاء نے کبھی وائلنس کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ وائلنس کو، وائلنس کا شکار ہوئے لیکن وائلنس کا ساتھ نہیں دیا. تو ہم گئے وہاں، تو ہم نے لوگوں کو ان کے جذبات جو ہے، بڑا اچھا تقریر، اس کا مجھے اور دل میں اس کی عزت بڑھی. تو اس نے بھی بڑی اپنے جذبات کو کہا نہیں، ہم تصوف کے لوگ ہیں، کوئی شخص کوئی یہ نہیں رہے گا. ہاں ہمیں غصہ ہے ہر اس شخص کے خلاف جس نے اس کو بچایا نہیں، جبکہ اس سے پہلے اٹمپٹ ہوئی تھی. اور ہم نے مثالیں دی، میں اس کی چار شریف کی مثال دی. میں چار شریف سے، مجھ سے زیادہ کون واقف ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے چار شریف. چار شریف میں
جب اس کو خاکستر کیا گیا، اور جس شخص نے کیا بڑا مشہور تھا، چار بہنیں ہائنے مسگل کا بھائی، مسگل کو ہیرو بنایا، کہا بڑا اچھا کیا، مٹا دیا بدعت، مٹا دی بدعت، اوپنلی نعرے لگے، اوپنلی لوگ نکلے، کہا بدعت ختم. جب سنا، ہم نے سنا تتہ اوس اکھ سب انسپیکٹر 2 سٹار لگت، تم کوڑ سہ مسگل پنہ فائر بریگیڈ گاڑی من ہیرو، اور اس کو گورنمنٹ نے، جب یہاں کی گورنمنٹ نے تمیز دی ڈبل پروموشن، اور اس وقت بھی وہ ایس پی بنا ہو. میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں بہت سارے سیکرٹ اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن بولتا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، لیکن نام لینا اچھی بات نہیں ہے. تو چلو، یہ ایک فورس ہے جو اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیرو ہے. یہ ان کو صلاح الدین ایوبی بولتے ہیں، میرے شیخ العالم کو صلاح الدین ایوبی نہیں بولتے ہیں. اصلی صلاح الدین ایوبی چھ میون شیخ العالم، اصلی شیخ سادات چھ میں. سادات کام، سادات کا مطلب کیا ہے؟ سادات کا مطلب ہے جو ایک ریسپیکٹیبل شخصیت ہو، اولیاء کے درجے میں پہنچے. ہر نماز من سادات دیوان سلام، تم کم سادات چھ؟ تم چھن سادات یم دپن ہم عید کے دن نماز پڑھتے ہیں، مرد مومن ہے، صرف ایک دن عید کے نماز پڑھتے ہیں. وہ سادات نہیں ہے. سادات میرا شیخ العالم ہے، سادات میرا یہ نصیب الدین غازی ہے. یم سمجھان اہم شخصیت. سو ہم نے، شکر ہے، وہ میں نے پہلے ہی انفارملی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میک تھٲمٕژ عنایت ایز اے ڈپٹی کمشنر. 12 ؤرین بنیو نہٕ خانقاہ پناہ، میرے وقت بنا. میں یہ تہِ گوٚو نہٕ واریاہن برداشت، میون گو نہیں یمن برداشت. میرا ان کو یہ نہیں ہوا کہ میں نے شیخ العالم کا نام دیا، میں نے شیخ العالم کا نام دیا. یہ سبزار صاحب نے سنو بہت غور سے، میں نے شیخ العالم کا نام دیا ایئرپورٹ کا، کیونکہ پاور تھے ڈپٹی کمشنر کے پاس. یہ میں میڈیا کے پاس بھی بول رہا ہوں، اور میڈیا میں بھی یہ ہم ریلیز کرنے والے. کا نام دیا، ڈپٹی کمشنر کے پاس پاورز ہے ہر ایک چیز کا نام دینے کا، اور میرے پاس آفیشل پاورز تھے. میرے پاس کرسی کی طاقت بھی تھی، اور میرے پاس روحانی بلاوا بھی تھا، روحانی کنیکشن بھی تھا. میں نے کہا سری نگر ایئرپورٹ کو میں باعث ڈپٹی کمشنر بڑگام، اس کا نام شیخ العالم ایئرپورٹ. میری ٹرانسفر کے 10 مہینے کے بعد میونسپل کمشنر ایک آیا تھا، جب میں میونسپل کمشنر بھی تھا. 10 مہینے کے بعد ایک اور کمشنر آیا جو انہی مسگل سٹائلز پہ تھا. اس نے وہ بورڈ اتارا میرے ایئرپورٹ کا، میرے نام کا، جو میں نے نام دیا تھا، اتارا. کیوں اتارا؟ ایک جناب فاروق صاحب دیتا، فاروق صاحب شیخ العالم پورٹ ہے، اس کے لیے سارے نام، اس کے لیے اندرا گاندھی کا نام چلے گا. اندرا گاندھی ایئرپورٹ نام اس کو منظور ہے، اس شخص کو، لیکن میرے شیخ العالم کا نام منظور نہیں. لیکن ہم نے، شکر الحمدللہ، میں نے ایز اے سمواد اور ایز اے کشمیر سوسائٹی، ہم ریسنٹلی پچھلے سال ہوم منسٹر سے ملے. میں نے ہوم منسٹر کو یہ بات اسی طرح بتائی جیسے میں یہاں اس سمواد میں بول رہا ہوں، اس کانفرنس میں بول رہا ہوں. میں نے شیخ العالم کو بتایا، میں نے ہوم منسٹر کو بتایا کہ جناب میں نے بحث ڈپٹی کمشنر ایک ایئرپورٹ کا نام رکھا تھا شیخ العالم ایئرپورٹ، اور اس کا نام چینج کیا گیا. جناب اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے. کوئی یہاں پہ جب پائلٹ اترتا ہے وہ نہیں بولتے ہیں شیخ العالم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، کیونکہ یہ ایڈیالوجی کا نام ہے، یہ آج کی کانفرنس کا نام ہے. یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو ہمارا سمبل ہے اعتقاد کا. تو شکر الحمدللہ، اس نے وہاں ان کو کہا واپس بورڈ چڑھا شیخ العالم ایئرپورٹ. ادھر ہی میرے سامنے کہا نہیں، میں بھی مانتا ہوں شیخ العالم کو. میں نے کہا یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی بات. اور آپ دیکھیں گے جگہ جگہ راستوں میں لگے ہیں بڑا شیخ العالم ایئرپورٹ، شیخ العالم ایئرپورٹ. سو یہ میرے خطبے میں کہنے کا مقصد اس لیے تھا، جب ہم آواز اٹھائے، میرا مطلب یہ تھا
میرا مطلب یہ تھا، میں کیوں بولا یہ، جب ہم مل جل کر آواز اٹھائے اور اس مل جل کے آواز میں ہماری طاقت ساتھ ہو، ہمارا ایک نظریہ ساتھ ہو، ایک فکریہ ساتھ ہو، اس فکریے کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے فاروق صاحب کی آواز ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے عادل صاحب کی آواز ہے، یہ سمجھنا چاہیے یہ ہم سب کا آواز ہے، جو ہم نے وہاں عیدگاہ کے بہت بڑے وہاں زبردست مشتعل لوگوں کے درمیان بولا، آج بھی ریکارڈ ہے، ہم نے وہ ریکارڈ ہوئی جو ہم سب کی آواز ہے، اس میں اگر کسی کو اختلاف ہے بولے کہ نہیں میں تو اسی کے ساتھ سپورٹ کر دوں. جیسے ایک مفتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہو، میرے استاد کا نام لیا، قاسم شاہ بخاری کا، میرا استاد رہا، جب میں ایس پی کالج سے نکلا تھا، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا تھا، ہم نے عراق کے ایمبیسڈر کو وہاں لایا تھا نور باغ میں، میں ساتھ تھا، اور چھوٹا بچہ تھا میں، تو اور میرے استاد رہے قاسم شاہ بخاری. تو اگر یہ قاسم شاہ بخاری اگر آج مفتی اعظم ہوتے تو قاسم شاہ بخاری یہ نہیں بولتے جو مفتی اعظم شپیان نے بولا. یہ ہمارے مدثر صاحب بھی مفتی ہے شپین کے، وہاں کوئی مفتی اعظم بنا ہے، اس کا نام ہے مفتی مبارک قاسمی. مفتی مبارک قاسمی اپنے آپ کو شپین کا مفتی اعظم کہتا ہے. وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوا، یہ جلا دیا گیا. اگر نصیب الدین غازی میں طاقت ہوتی، اگر اس میں طاقت ہوتی تو وہ بچا تھا. تو اس کا مطلب ہی ثابت ہوا کہ نصیب الدین غازی میں کوئی طاقت نہیں برابر. اور پھر میں نے اس کو جواب دیا، عادل صاحب نے بھی جواب دیا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے، قاری شفیع نے بھی جواب دیا. یہاں پہ ہم گئے تھے گاندربل میں، آپ نے وہ خطبہ دیا مسکین صاحب کے رہائش گاہ پر، تو وہاں پہ اس کو میں نے بولا، اور مجھے بولا یہ عالم ہے اس وقت، تو ہم بڑے عام لوگ ہیں، اور ان کے سامنے اگر میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکلے آپ مجھے ادھر ہی ٹوک سکتے ہو. تو شکر الحمدللہ تمام عالموں نے کہا کہ صحیح جواب ملا اس کو. میں کہا دیکھو بھائی، یزید نے یہی بات کہی تھی جب یزید نے تخت تیگ کیا تھا. ہمارے جو نواسے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حسین، ہم سب عاشقان ہیں اس خون کے، جو خون حضرت حسین کے رگوں میں تھا. ہم سب عاشق ہیں، ہم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم عاشق حسین ہیں، ہم عاشق علی ہے، ہم عاشق ابو بکر صدیق ہے، ہم عاشق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ہم عاشق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ہم عاشقان چار یار ہیں، بندے پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل. اور جواب دیتے ہیں ہم جیسے مقتدی، خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی. کہیں میں غلط بات بولا، کہیں میں نے غلط بات بولی. اور جب یہ ہمارے پاس ایک عقیدہ ہے، جب ہمارے پاس یہ عقیدے کی طاقت ہے، تو ہم نے کہا کہ جناب اگر کعبہ کو ایک دفعہ، جو آپ کو بہت سارے عالموں کو شاید معلوم ہوگا، بہت سارے عالموں کو معلوم نہیں ہوگا، جو کعبے کے سامنے لگے تھے اس کے سینگ، اس بیٹ کے جو جنت سے آیا تھا، جو جنت سے آیا تھا بیٹ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بیٹ آیا تھا، اس کے 2 سینگ لگے تھے کعبے کے بالکل سامنے، اور یزید نے وہ غلاف اتاری اس سینگ کے سمیت اس طاقت کے نشے میں. اور ہمارے تو اس وقت کیا یہ مفتی اعظم کہتا ہے کہ خدا کے پاس طاقت ہی نہیں تھی کہ اس بیڑ کے سینگ نہیں بچا سکا، جس اللہ تعالیٰ نے وہ بیڑ بھیجا تھا. آج کے جو نیا فلسفہ، جو نئی قوتیں اور نئی قوتوں کو اگر جواب دیا ہم نے، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ دیا. یہاں تجر شریف میں ایک بیچارہ ہینڈی کیپڈ تھا جو گولیوں کا شہید ہوا، ایوب تھا اس کا نام، اس کو اندر مارا، آستان کے اندر مارا.
اس کو مارا گیا. یہاں دستگیر صاحب یہ بیٹھے ہیں عبدالرحمان, بڑے زبردست اللہ تعالیٰ ان سے نستعمل سائی تو ونز عبدالرحمان صاحب بولو کیا وہ بلائنڈ نہیں ہوا جس نے مائن لگائی تھی دستگیر صاحب میں؟ اچھن گوسس گاش سو کتہ آز آسان اسی دستگیر صاحب چھا معافی مانگان کن ات گنڈت چھس معافی مائن ٲسن تھٲومٕژ مائن رکھی تھی اس دستگیر صاحب کو اڑانے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں, اس کو بچانے والے وہ ہیں لیکن ہم ذریعہ ہیں. تو آج کے اس جو ہم نے کیا, میں نے آپ تو پھر آہستہ آہستہ سب بولیں گے. آج ہم ایک کشمیر سوسائٹی کے ساتھ بھی ایک طاقت بن کے جمع ہو رہے ہیں. ہم کشمیر جمیل صاحب جھوٹی کشمیر سوسائٹی کے ساتھ بھی جمع ہو رہے ہیں. ہم فیضان مصطفیٰ کے ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے ہماری تین آرگنائزیشنز کا, اور ہمارا ایک سمواد بن رہا ہے. ایک سمواد آلریڈی بنا لیکن آج ہم نے سمواد کو آپ جیسی کور کمیٹی تشکیل دے دی. یہ کور کمیٹی جو یہاں ممبر ہے اور دوسرے جنہوں نے ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ساتھ ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ انڈورسمنٹ کیا ہے, مجلس عاملہ اس صوفی سمواد کی اور سادات کی. اس سمواد اور جیسے سادات یہاں کانفرنس کیا کرتے تھے, سادات یہاں سمواد کیا کرتے تھے. جیسے بلبل صاحب جب آئے, ایک پہلے واحد وہ تھے مرد مومن, وہ اکیلے مرد مومن تھے جو جب یہاں پہ آئے, وہ اکیلے مرد مومن تھے جب شاہ ہمدان حضرت علی شاہ ہمدان سید علی امیر اکبر ہمارے یہاں پہ کشمیر آئے. یہ دو شخصیات ہیں, ان دو شخصیات کو ہم ایک دوسرے پہ ترجیح اگر دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم غلط کر رہے ہیں, وہ بھی ہم اعتقاد میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. بلبل شاہ نے ایک بادشاہ کو بیعت کروائی اور مسلمان بنایا. بلبل شاہ نے رشیت کوٹا رانی کو کہا کہ رکھو رشیت کا سلسلہ, لاس رشی کوئی تھی کوٹا رانی, اور کہا رکھو, اور سمواد کیا. یہ نہیں لڑائی کی, جنگ نہیں کیا, سمواد کیا, کانفرنس کی, یہ ڈیبیٹ کیا اور بولا اوپینین بولو. بادشاہ کو بولا, حضرت صدر الدین رنجن شاہ کو بتاؤ, اگر آپ بدھسٹ ہو بتاؤ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اس میں, اور اسلام میں کیا اچھا نہیں ہے, کیا اچھا نہیں. ڈیبیٹ ہوا, بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے, ڈیبیٹ ہوا, اور ڈیبیٹ میں اس نے بیعت کی, مان لیا بلبل شاہ سچ کہہ رہا ہے, اور پیار سے مان لیا, اور اس کا آپ نے پیر مرشد بنایا, اس کا خانقاہ بنایا, جس کی لائبریری جلائی گئی, لاکھوں ہزاروں لائبریری لگی. ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ مولانا اس کا آثار شریف کا بھی بلال صاحب نے بھی مجھے کہا جناب میرا ضرور ذکر کرنا وہاں آثار شریف کے جو امام ہے. تو 1962 میں ہمارا موئی مقدس وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا, چوری کیا گیا. جب چوری گیا, اور اس کا جو ہے اس کا ہمیشہ ہجوم بڑھتا رہتا ہے. اس کی صداقت رسول پاک کے جسم مبارک کے ایک ایک چیز کی ہے. یہ ہمیشہ نور کی طرف گرو بھی ہو رہا ہے, سکڑ بھی رہا ہے. نور جیسے نور گرو ہو رہا ہے, آرا بڑھ رہا ہے, آرا کم ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے اس کی صداقت اس موئی مقدس کی. اور اورنگزیب اور اس کے بھائی میں بھی جنگ ہوئی تھی, اور اورنگزیب نہیں مانتا تھا موئی مقدس کو, لیکن اس کا بھائی جو تصوف کے ساتھ تھا دارا شکوہ کہتا تھا کہ نہیں موئی مقدس کشمیر میں ہونا چاہیے, اور وہ کہہ رہا تھا نہیں ہونا چاہیے. شکر الحمدللہ کشمیر کو نصیب ہوا تھا ہمارے پاس, لیکن 1962 میں وہ چوری کیا گیا, اور چور پھر واپس لے کے آیا. اب میرا سوال ہے اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آج اس کانفرنس پر, اور میں نے اس دن بھی بولا, اگر چور واپس لے کے آیا اور ہزاروں کے رنگ میں پولیس دیکھ رہی تھی, آثار شریف کو گارڈ کر رہی تھی, یہ اس وقت یہ جانتے ہیں واقف ہے نورانی صاحب, اگر اس کو زورا صاحب کو پتا ہے جب موئی مقدس دیا گیا, زورا صاحب کو فہم میں ہوگا, اگر پولیس دیکھ رہی تھی انہوں نے اس چور کو کیوں نہیں پکڑا؟ اگر پکڑا
تو چھوڑا کہ حضرت پر کانسپریسی کیا بلا ہے، یا حضرت پر کی جو کانسپریسی ہوئی تھی ہے کیا، ابھی تک نہیں بتایا. اگر مائنڈ کسی نے رکھی تھی شکر ہے دستگیر صاحب نے وہ پھٹنے نہیں دی، اوکے. لیکن دوسری طرف جو چور رات کے اندھیرے میں آیا اور اس کو نکال، بھائی شارٹ سرکٹ کا نام دیا گیا، یہ کیا بات ہوگی، یہ ہے کیا بات ہے. ہم اب یہ دیکھو پرسوں بازار مسجد میں وہ ہوگی شہید ہوگی، چاہے جیسی بھی مسجد ہے، جو بھی مسجد ہے، ہم نے کہا کہ نہیں اس کو دوبارہ بناؤ. ہم ریکارڈ میں ہم نے کہا نہیں، کیونکہ ہم لکم دینکم ولی دین پہ یقین رکھتے. یہ بات کیونکہ میں کیوں بول رہا ہوں، ہمارے پاس جو پھر بولے ان چیزوں پہ اس کو بات کرنی ہے. کیا ہم یونٹی پہ یقین رکھتے ہیں، نہ صرف فقہ یونٹی، فقہ حنفیہ، فقہ شافعیہ، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، یہ 5 فقہوں کی یونٹی پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ان کی لڑائیاں کراؤ، ہم نہیں کہتے ان کو کانفلکٹ کراؤ، ان کو آپس میں ملاؤ اور ہر ایک کو اپنا ریسپیکٹ دے دو. ہم ہندو مسلم مسلمان بدھسٹ کی یونٹی پہ کشمیر میں یقین رکھتے ہیں. ہم نہیں بولتے ہیں جیسے پچھلی دفعہ اس نے بھی بولا، اس نے بہت اچھی بات بولی وہاں عیدگاہ میں، کہا کہ بہت سارے عالموں نے اپنے ممبروں پہ زبردست تعریف کی پنڈتوں کے کھیر بوانی کو، اور ہم بھی کرتے ہیں. ہم بھی اعتقاد والے بھی زبردست خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شاہ ہمدان کو بھول دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں کہ شاہ ہمدان مت جاؤ لیکن کھیر بوانی ہی صرف جاؤ. شکر ہے میں شاہ ہمدان میں تھا تاکہ بٹتے آؤں، منوج مٹو مسجد فیملی باٹن ہے وہ بھی، اور میں نے وہاں پہ میری دستار بندی کی گئی شاہ ہمدان میں اور وہ بھی آئے تھے. سو لکم دینکم پہ بھی ہمیں یقین ہے. اور اس جو ہماری یہ کانفرنس ہے یہ ایکٹیو رہے گی، یہ اس پہ بات کرتے رہے گی. اگر آپ کی پیٹیاں چھینی گئی، یہ لاسٹ میں کنکلوڈ کروں گا، یہاں سجادہ نشین سب پیٹیاں چھینی گئی، ایک آرڈر نکلا پیٹیاں، یہ پیٹیاں ایکچولی میرے بلبل شاہ کے ٹائم سے ہے اور اس کے 70 سال کے بعد ہمارے شاہ ہمدان آئے، وہ پیٹیوں کا سلسلہ جاری رہا. کیونکہ وہ جو وہاں کے لوگ تھے، وہاں کے سجادہ نشین تھے، خادم تھے، ان کی 24 گھنٹے وہ خدمت کرتے تھے اس آستان کی، اور اس آستان کی خدمت کرنے کے لیے ان کو وہاں سے بیچاروں کو ملتا ہے. ہم آواز اب مل جل کر اٹھائیں گے اور یہ ایک طاقت رہے گی. میں اچھل خوزن کوئی سمکھنس وائی ہمارا ہاں اچھ پنس مذہبس تو پنس عقیدت صاف کرے. میں ہیک نے بیس سن عقید میں پٹ غالب گژھت کیا، وہ سوال ہی نہیں. اس تو یا طوفانس من زندہ پنن عقید اس کھوژو پت اچھ لیکن کت کرن چھ تمام طاقتن سے اس پان طاقت روزو. اور آج کی یہ میں نے کیوں بولا، یہ ہسٹوریکل بات ہے، یہ ہسٹوریکل بات ہے میں نے بولی، اور یہ ہسٹوریکل کانفرنس ہے. تو وچو اس کی پیٹرن اس مجلس عاملہ ہے، اس مجلس عاملہ سے ہمیشہ نکلا کرے گا، پریس نوٹ نکلا کرے گا ہر سچویشن پہ. وہ پریس نوٹ بھی جیسے ہر مجلس عاملہ سے نکلتا ہے، اور مجلس عاملہ کا پریس نوٹ ہم سب کا پریس نوٹ ہوگا. تاکہ اس پگہ میں کہا معلوم نز یہ نز اس نات لکھن بہت سے نات سی، اس کو آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ ہوں کہ نہیں. یہ ہماری وہی بلبل صاحب کا سنواد ہے جب یہاں پہ اسلام کی داغ بیل پڑی تھی، اور آج دوبارہ ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ کنکلوڈ کر رہا ہوں اور ہر ایک کو موقع ملے گا بات کرنے کا. شکریہ شکریہ شکریہ.